شہر حیدرآباد کی پہچان یہاں کے کھانوں اور غذائی اشیاء سے بھی ہوتی ہے، لیکن حالیہ چند عرصے کے دوران شہر کے بڑے ریسٹورانٹ سے لے کر غذائی اشیاء فراہم کرنے والے اسٹورز سے متعلق ملاوٹ کے واقعات نے شہریان حیدرآباد کو چونکا دیا ہے۔ حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی ایچ فاسٹ اور بلدیہ کی ٹیموں نے بڑے ریسٹورانٹس میں صاف صفائی نہ ہونے کی اور ناقص غذائی اشیاء کے استعمال کا پردہ فاش کیا۔ اتنا ہی نہیں، کئی ایسے چھوٹے کاروبار کرنے والے بھی تھے جو ملاوٹی اشیاء کی تیاری اور فروخت میں ملوث پائے گئے۔ تعجب کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ بچوں کے لیے اسنیکس کے پیکٹس میں بھی ملاوٹ کی گئی۔ گھروں میں روزمرہ استعمال ہونے والے ادرک لہسن کے پیسٹ میں بھی ملاوٹ تھی۔ حال ہی میں انکشاف ہوا ہے کہ بعض ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کو جو گوشت سربراہ کیا جاتا ہے وہ بھی ناقص پایا گیا، اس میں بھی ملاوٹ تھی۔ مشہور غذائی اشیاء سربراہ کرنے والی کمپنیوں کے گوداموں پر بھی دھاوے ہوئے، وہاں پر بھی انتہائی غیر معیاری اور ناقص ماحول دیکھا گیا۔ ریسٹورانٹس کی حالت ابتر تھی، وہاں کے فریج اور ریفریجریٹرز میں کیڑے تک پائے گئے۔ جو غذائی سامان ریسٹورانٹس میں پکوان کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں بھی گندگی تھی۔ حکومت نے ملاوٹی اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے 19 مارچ کو اس سال ایچ فاسٹ کا قیام عمل میں لایا تاکہ ملاوٹی اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اعداد شمارے جاری کرتے ہوئے بتایا ہے 100 دنوں کے دوران ایچ فاسٹ نے ملاوٹی غذائی اشیاء کے واقعات کے سلسلے میں 185 کیسز درج کیے ہیں، یعنی کہ ایک دن میں تقریباً 2 کیس درج کیے گئے اور اس مہم کے دوران 121 ٹن ملاوٹی غذائی اشیاء کو ضبط کیا گیا۔ یہ ملاوٹی غذائی اشیاء انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس میں کیمیکل کا جہاں استعمال کیا جا رہا ہے وہیں استعمال کی مدت ختم ہونے کے باوجود بھی عوام کو اسے کھلایا جا رہا تھا۔ حکام نے بتایا کہ 27,024 کلو ادرک لہسن کا پیسٹ، 24,845 کلو کیمیکل سے تیار کیے گئے پھل، 9,260 کلو ناقص غیر معیاری اچار، 3,897 کلو ناقص چائے کی پتی، 60 ٹن ناقص مرغی کا گوشت کے علاوہ پنیر، کھووا، گھی، دہی اور کریم کو بھی ضبط کیا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے شہریان حیدرآباد کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ عوام کو اس سلسلے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ غذائی اشیاء کی خریداری کے معاملے میں مکمل احتیاط برتی جانی چاہیے۔